पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन, और आपको खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल के इस्लामाबाद स्टूडियोज में, जो इदारा है मुंतकिली फ़न ज़राअत का। और आज, जैसा कि आज ही नहीं पहले भी हम बातचीत कर रहे थे आपसे मक्सबानी के हवाले से, हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं आपकी हर दिल अजीज शख्सियत जनाब डॉक्टर अशरफ साहबजादा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अली साहब। सर खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में, और आज भी हमारे सुनने वाले शहद जैसी मिठास से भरपूर आपकी बातें सुनने के मुंतज़िर हैं। और अपने सुनने वालों को बताता चलूं कि आज हमने प्रोग्राम के लिए जिस मौजू का चुनाव किया है वो है शहद की मक्खियों की इकसाम। मली साहब, शहद की मक्खियों की अक़साम से पहले मैं आम किसानों और जो हमारे सामीन हैं जी जी उनके लिए एक अर्ज करूं कि जब भी उन्हें कोई मसला दरपेश हो जी जी तो वो हमारे टोल फ्री नंबर पर हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं मली साहब आपसे गुजारिश करूंगा, जरा प्रोमो तो सुनाएं। जी जी, ये सुनिएगा, ये हमारा प्रोमो। ये है PARC इदारा मुंतकिली फ़न ज़राअत पेश करता है आपके लिए किसान हेल्पलाइन 0800550556। अब ज़राअत के मैदान में खुद कफालत आज खुद आपके मुंतज़िर। हर पीर से जुमा तक सुबह 8 बजे से सफायर 3 बजे तक डायल कीजिए ये टोल फ्री नंबर और पाएं अपने ज़रूरी मसाइल का हल। पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल इस्लामाबाद किसान की खिदमत में पेश। जी डॉक्टर साहब, हमारे सुनने वालों ने हमारा टोल फ्री नंबर का प्रोमो सुना। इस पे उनके मसाइल के हल के लिए मौजूद है आप सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक, और दिन है जी पीर से जुमे तक का। जी सर, अब हम अपने प्रोग्राम के मौजू की जानिब बढ़ते हैं, शहद की मक्खियों की इकसाम। पहले तो मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे सुनने वालों को इनका नाम बताएं, उसके बाद तारुफ, और फिर बाकी तो माशाल्लाह तमाम मामलात। अब गेंद आपके कोर्ट। मली साहब, मक्खियों की अमूमी तौर पे हमने जो हमारे यहाँ जी जी 4 अक़साम, एक उसको कहेंगे पहाड़ी मक्खी, और दूसरी होती है वलायती मक्खी, ठीक है, और तीसरी है जंगली मक्खी या डोमना मक्खी, और चौथी होती है छोटी मक्खी। ये 4 अक़साम, बिल्कुल ठीक है। और 2 अक़साम की मक्खियाँ यानी पहाड़ी और वलायती जी जी ये बक्सों में पाल सकते हैं, ठीक है, जबकि 2 अक़साम जो जंगली हैं और छोटी जी जी ये खुली फजा में रहना पसंद करती मतलब हैं। कि ये पाली नहीं जा सकती, ये कभी भी बंद बॉक्स डिब्बे में या में बॉक्स में रहना नहीं पसंद करती। बिल्कुल ठीक वो है, खुली फजा में रहती हैं, खुली जगह पे रहती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो 2 अक़साम ऐसी हैं जो कि हम बक्सों में पाल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, पहाड़ी और वलायती मक्खी। जी, पहले हम लेते हैं पहाड़ी मक्खी। जी जरूर। ये किस्म पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों और आजाद कश्मीर में पाई जाती है, ठीक है, और मकान की दीवारों, गढ़ों, लकड़ी की पेटियों में रहती है। बिल्कुल ठीक है, इसलिए इसकी सही निगहदाश्त नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। और सालाना पैदावार औसतन 6 किलोग्राम इसकी है। कीड़े मकोड़ों और बीमारियों से जल्द मुतासिर होती है। ठीक है, इस किस्म पर जुओं यानी माइट्स का हमला ज्यादा हो जाता है, जिससे या तो फरार हो जाती है या इसके पर टेढ़े हो जाते हैं। आजकल जदीद तरीका से पहाड़ी मक्खी को पाला जा सकता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा है वलायती मक्खी। वलायती मक्खी जो है वो 1977 जी जी में पहली बार पाकिस्तान में लाई गई। बिल्कुल ठीक है।
یہ ہم لوگ لائے تھے اٹلی سے، اٹلی سے، اٹیلین ہے، اور پہاڑی مکھی سے ملتی جلتی عادات کی حامل ہے۔ ولایتی مکھی شہد زیادہ پیدا کرتی ہے، قوت مدافعت زیادہ رکھتی ہے، صحیح، آخر دم تک دشمن سے لڑتی ہے۔ کیا کہنے، یہ صرف اور صرف جدید بکسوں میں پالی جاتی ہے۔ صحیح، اور ملی صاحب زیادہ شہد لینے کی صورت میں علاقے کا سروے کیا جاتا ہے، صحیح، کہاں سے زیادہ پھول مل سکتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہاں پھول تعداد میں زیادہ ہیں، اور جہاں تعداد میں زیادہ ہوں گے وہاں کالونیاں رکھی جاتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سردیوں میں سرسوں اور بھی بہت سارے دوسری فصلیں ہیں، فصلیں جن کے پھول ہیں۔ تو ملی صاحب سردیوں میں جی جی، سرسوں کے پھول اور اس کے یہ اور بھی بہت سارے پھول ہیں جو بہترین غذا مہیا کرتے ہیں اس کو مکھی کو، جی۔ جبکہ موسم بہار میں کیکر، شفتل ایسے پھول ہیں اور سبزیات وغیرہ سے خوراک یہ حاصل کرتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جب کسی علاقہ میں فلورا کم ہو جائے، فلورا ہم کہتے ہیں پھول، جی جی، پھولوں کا یہ کم ہو جائے تو اس کو دوسرے علاقے میں جہاں فلورا ہو وہاں لے جاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، یا خصوصی خوراک مثلا شیرہ وغیرہ وہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل یہ ٹھیک ہے اس سے ولایتی مکھی۔ اس کی توانائی ہے جو وہ متواتر بحال ہو ہاں جاتی جی، ہے، وہ اس کی لائف کو مینٹین کرنا ہے تاکہ وہ مرے نہ۔ بالکل ٹھیک، اسی طرح ڈومنا مکھی یا جنگلی مکھی، ٹھیک ہے، یہ قسم کھلی جگہ رہنا پسند کرتی ہے، ٹھیک ہے، بکسوں میں نہیں پالا جا سکتا۔ صحیح، یاد رکھیں یہ سخت لڑائی کرتی ہے، بڑے بڑے درختوں کے ساتھ چھتے بناتی ہے، ایک درخت پر درجنوں چھتے نظر آ سکتے ہیں اس کے، یہاں جی۔ ایک ہی مومی چھتا بناتی ہے اور جس کا طول 7 فٹ اور عرض 4 فٹ تک ہوتا ہے، واہ 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 واہ، بہت لمبا، 7 فٹ لمبا اور 4 فٹ چوڑا۔ کیا کہنے، باقی مکھیوں کی نسبت بہت صبح جلدی کام کرنا شروع کر دیتی ہے اور رات گئے تک کام کرتی رہتی واہ ہے۔ واہ، ان کا جو یہ دیکھا گیا کہ غول پرواز کے دوران کافی بلندی پر سفر کرتا ہے، صحیح، اس کی آواز دوران سفر دور تک سنائی دیتی ہے۔ مطلب کہ آواز دیتی ہے وہ، ہاں ایک جی، مخصوص جو وہ ہوتی ہے۔ جب اس کا غول اٹھتا ہے تو اتنی آواز آتی ہے، وہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی جنگلی مکھی یہاں سے گزر رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اسی طرح ایک آخری قسم ہے، اس کو ہم کہتے ہیں چھوٹی مکھی۔ جی جی، یہ میدانی علاقوں میں جھاڑیوں کے ساتھ چھتا بناتی ہے صحیح، اور جلد نقل مکانی کرتی ہے۔ مطلب کہ جگہ تبدیل کر لیتی ہے۔ ہاں جی، اس کا مومی چھتا ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح ہوتا ہے، صحیح، شہد بالکل تھوڑا سا ہوتا ہے، ان کا ڈنگ کم زہریلا ہوتا ہے، صحیح، اس کا شہد پہاڑی مکھی کے مقابلے میں پتلا ہوتا ہے، اچھا، لیکن بہت چھوٹے چھوٹے پھولوں سے یہ رس اکٹھا کرتی ہے، تقریباً 4 ماہ تک ایک جگہ رہتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں ملی صاحب، یہ چھوٹی مکھی کو اتنا کارآمد سمجھا جاتا ہے، اور اس کا شہد خاص طور پہ، ویسے تو سارے ہی شہد ان کی افادیت ہے اور خاص طور پہ میڈیسنل ویلیو ان کی اپنی جگہ پہ ہے، جی جی، لیکن اس کی میڈیسنل ویلیو بہت زیادہ سمجھی جاتی ہے چونکہ یہ چھوٹے چھوٹے پھولوں پہ بیٹھتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کلونجی کے پھول ہیں، اسی طرح اور اجوائن کے پھول چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، بہت ساری جڑی بوٹیاں ہیں جو بہت ہی کارآمد ہیں اور ان کے پھول چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، صحیح، اور چھوٹے پھول صرف چھوٹی مکھی کو ہی سہار سکتے ہیں، یہ ان سے رس لیتی ہے، واہ، لہٰذا اس کا شہد بہت ہی قیمتی سمجھا جاتا ہے، نایاب ہوتا ہے۔ ہاں جی، بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ کہ آج آپ نے شہد کی مکھیوں کی اقسام ہے جو ان کا تعارف، ان کے بارے میں ہمارے سننے والوں کو ان کی اہمیت اور ان کے کام کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا، بڑی نوازشات کی۔ شکریہ جناب۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت چاہنے سے پہلے آئیے چلتے چلتے اپنا ہیلپ لائن پرومو سنتے ہیں۔ ادارہ منتقلی فن زراعت پیش کرتا ہے کسان ہیلپ لائن 0800550556، آپ کے زرعی مسائل آپ کی دہلیز پر، پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ کونسل، اسلام آباد۔ جی، آپ نے ہمارا ہیلپ لائن پرومو سنا۔ سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ مغز پانی کی صنعت کے حوالے سے اس دیہی سطح پر اس کی جدید مغز پانی کے فروغ کے حوالے سے گفتگو کے اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، آپ بھی انتظار کیجیے گا، ہم بھی آپ کے منتظر رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ کا میرا ہم سب کا اللہ رب العزت حامی و ناصر۔
ARC. پاکستان ایگریکلچر